جو کہ ہر سال دسمبر کے پہلے اتوار کو ہوتا ہے، تو آج وہ پہلا اتوار ہے، تو اس حوالے سے بھی ہے، اور یہ جڑ گیا ہے سندھی خواتین کی اس تقریب کے ساتھ۔ حالانکہ صرف 2 سال ہوئے ہیں اس تنظیم کو بنے ہوئے۔ میں اس حال میں اپنے دوست، اپنے کابینہ کے رفیق اور میرے استاد جناب مدد علی سندھی کو بھی میں دیکھ سکتا ہوں، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ جہاں مجھے آپ تمام لوگوں کی آنے کی خوشی ہے، وہاں مجھے اپنے دوست اور اپنے استاد مدد علی سندھی کے آنے کی بھی بہت خوشی ہے۔ میں باوجود اس بات کے کہ مہمان ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے میزبان سمجھتے ہوئے ان کی آمد پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ سندھ صدیوں سے ایک کثیر اللسانی، کثیر المذہبی اور کثیر النسلی ایک اکائی رہی ہے۔ سندھ ایک ایسی مشین ہے جس نے دنیا کے مختلف خطوں سے آئے ہوئے مختلف مذاہب، مختلف نسلوں سے آئے ہوئے لوگوں کو ایک ایسی چکی میں پیس کر ایک بنا دیا ہے کہ اس کے اندر ان تمام نسلوں، مذاہب اور اقوام کے اجزاء موجود ہیں، لیکن ایک نئی ترتیب میں۔ یہ جو سندھ کے اندر جو تنوع ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، یہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت ہے۔ تو سندھ کے کلچر کے اندر جو عاجزی ہے، جو لچک ہے، وہ بالکل فولاد کی طرح سے ہے۔ فولاد جو ہے اس کو آپ موڑ سکتے ہیں، توڑ نہیں سکتے۔ یہی بات سندھ کی ثقافت کی ہے، اور ہمارے سب سے بڑے شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی، ان کے کلام کو اگر آپ دیکھیں کہ جو 30 جو سر یا چیپٹرز یا راگ جو بھی آپ کہہ دیں، اس میں جو 7 جو سر ہیں بھٹائی کے، وہ خواتین کے ناموں پر ہیں۔ آپ شروع کر لیں سر ماروئی سے، آپ مومل رانوں سے شروع کر لیں، آپ سر سسوئی کو لے لیں، آپ نوری کو لے لیں، نوری جام تماچی، آپ سوہنی کو دیکھ لیں، آپ لیلا کو دیکھ لیں، آپ سورٹھ کو دیکھ لیں۔ تو سندھ کے جتنے بھی کلاسیکی اور جو جدید شعراء ہیں، بھٹائی سے لے کر شیخ ایاز تک، انہوں نے جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، سندھی عورتیں خاص طور پر، ان کے کردار کو بہت اجاگر کیا ہے۔ یہ جو لفظ یہاں پر سورمی ہے، ویمن آف ویلر، بہادر عورتیں، جس بہادری کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں اس چھوٹی سی تنظیم نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے، یہ پاکستان کی باقی جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ میرا تو اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے زندگی کا کہ میرے جو سب سے جو اچھے باسز رہے ہیں وہ مرد نہیں، عورتیں رہی ہیں۔ اور یہ شاید ایک جینڈر اسپیسیفک چیز آپ سمجھ لیں، لیڈرشپ میں بھی آپ دیکھ لیں، جو کمپیشن، جو رحم دلی، جو معاف کرنے کا جذبہ، جو طاقت آپ کو خواتین لیڈرز میں نظر آئے گی، فاطمہ جناح سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تک، وہ آپ کو مرد لیڈرز میں نظر نہیں آئے گی۔ مرد لیڈرز کے اندر انتقام کا جذبہ، حسد، برداشت نہ کرنا، وہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا۔ خواتین میں یہ آپ کو بہت کم ملے گا۔ ایک دن میں نے
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से पूछा वाशिंगटन में कि आप ये कैसे कर लेती हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको बहुत दुख दिए, आपकी किरदार कुशी की, आपके ख़िलाफ़ गलीज़ मुहिमें चलाई, आप उन लोगों के साथ काम कैसे कर लेती हैं? तो उनका कहना था कि जो मिशन मेरे सामने है वो मुझसे बड़ा है। अगर मैं इस बात में उलझ जाऊं कि किसने मुझे कब क्या कहा था और मेरे ख़िलाफ़ क्या किया था, तो जो मकसद मेरे सामने है वो मैं कभी हासिल नहीं कर सकूँगा। तो आप ये देखें कि ख़वातीन के अंदर, चाहे वो ज़मीन पर हों या ख़िला के अंदर हों, जो उनके अंदर बर्दाश्त करने की जो ताकत है और जो जिसको कहते हैं ना कि तफसील पसंदी, माइन्यूट डिटेल्स में। अब मैं और अगर मदद अली सिंधी कहीं ख़रीदारी करने चले जाएं तो हम पैसे फेंक के कहेंगे फ़लाँ चीज़ें इस बक्से में डाल दो और हम लोग चल पड़ेंगे। ख़वातीन ये नहीं करती। वो अगर 1 किलो टमाटर ख़रीदना है तो एक एक को ज़रा पकड़ के देखेंगी कि ये पिलपिला तो नहीं है। ये जो तफसील में, वो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना डेविल इज़ इन द डिटेल्स, वो डिटेल्स में जाने की जो बात है वो ख़वातीन में है। तो मेरे ख़्याल में वक्त आ गया है कि हम इस बात को समझें कि हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है अगर हम ख़वातीन की जो अहमियत है ज़िंदगी के तमाम शोबों में उसको तस्लीम ना करें। मैंने उर्दू में बहुत बात कर ली है। मां पंहिंजूं जेके हिते भेनरूं आहिनि उन्हनि खे मुबारक ॾियणु थो चाहियां त तव्हां जेको 2-3 सालनि जे अंदरि जेको हिते ही सथ जेको क़ाइमु कयो आहे उन में तव्हां मुबारकूं लहिणो। ही तव्हां जेको काज अॼु जेको ठाहियो आहे उन में तव्हां बिल्कुलु मुबारक जे लाइक़ु आहियो। ऐं तव्हां पाकिस्तान जे ॿियनि औरतुनि खे बि हिकिड़ो सबक़ु ॾिनो आहे त कीअं औरतुनि जी जेका ताक़त आहे, एम्पावरमेंट आहे, उहा छा आहे। तव्हां सभिनी जो तमामु घणो क़ुर्ब, महिरबानी।